السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سیدہ ایمان ہے اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی سب سے پہلے کہ آپ نے میری پریویس ویڈیو جو میں نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو شیئر کی تھی، آپ سب سے اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ، اس پر آپ نے اتنا پیار دیا، اتنا سپورٹ کیا، اتنے اچھے کامنٹس کیے، اتنے اچھے میسیجز کیے کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ واقعی اگر میں اپنے ویورز کو کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں یا کوئی دعا بتا رہی ہوتی ہوں یا کوئی بھی بات کر رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی پیار کو میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ سے ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے نا، جو ٹاپک ہے، ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آیا ہوگا۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، کیونکہ میں آج جو بھی بات کروں گی نا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گی اور اس سے آپ کو بھی نالج ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو بھی اس کی نالج دے سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے جن کے گھر میں خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو ان کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا بعض لوگ کہ وہ ان کی روح ہمارے گھر میں ہیں، یا ہر جمعرات وہ ہمارے گھر میں ان کی روح آتی ہے، یا ہر برسی کو ان کی روح ہمارے گھر میں آتی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال بہت کامن ہے اور ہر اپنے لوگ تعلیم کے مطابق اس بات کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا بھی رہے ہوتے ہیں، جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے، جتنے ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اب ہر کسی کی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے نا، تو آج میں آپ کو اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی سے دوں گی کہ کیا مرنے کے بعد بھی جو ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں سن رہی ہوتی ہے، یا ہر جمعرات یا ہر برسی پر کیا وہ ہمارے گھر آ رہی ہوتی ہے۔ اس سارے سوالوں کا جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی۔ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، میں کسی کے جنازے میں گئی تھی، شرکت کی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ نا ہمارے اس پیارے کی روح ابھی ہمارے گھر میں ہی ہوگی۔ تو یہ مجھے بہت عجیب لگی بات، تو اس کی میں نے ریسرچ کی، اسٹڈی کی، تو مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے جو میں آپ کو بھی آج دیتی ہوں۔ تو کیا اس سے ہمارے حالات کا علم ہوتا ہے جو مر جاتا ہے یا جو اس دنیا سے چلے جاتا ہے؟ کیا اس سے ہمارے حالات کا علم ہوتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیں محسوس کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہماری خوشیوں اور غموں سے واقف ہوتا ہے؟ آج ہم اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے تو سب ختم، نہیں، ہماری ایک حقیقی زندگی شروع ہوگی مرنے کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ زندگی مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، جہاں تمام روحیں ہوتی ہیں، جمع کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، جو اس دنیا میں، جو اس زمین پر، روح زمین پر جاندار ہے، اس ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد انسان ایک ایسے عالم میں داخل ہو جاتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کے بارے میں وہی بات درست ہوگی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے ہر وقت اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ہر بات سنتے ہیں اور ان کے ہر کاموں سے باخبر ہوتے ہیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ غم ہیں یا ان کے لیے اپنے پیاروں کے گزر جانے پر رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض وقت آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ زیادہ نہیں رو، مردہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی روح ہمارے گھر میں ہی ہے۔ تو لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی واضح اور قطعی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ تمام مردے ہر وقت اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے بعض روایات کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بعض حالات میں مردوں کو اپنے گھر والوں کے کچھ حالات دکھا سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں یقینی دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ثابت ہے کہ مرنے والوں کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بہن بھائی، اور ہم ان کے لیے دعا کریں تو ہماری دعا ان تک پہنچتی ہے۔ ہم ان کے لیے کوئی اچھے کام کریں، ان کے نام کا کسی کو پانی پلا دیں، صدقہ جاریہ کریں، خیرات کریں، تو وہ خیرات اور صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا
ہوگا بعض لوگ اپنے گھر کے باہر یا اپنے کاروبار کے باہر پانی کا کولر لگا دیتے ہیں اپنے ماں باپ یا کسی بھی اپنے قریبی جاننے والے کو صدقہ جاریہ کے لیے، تو وہ اس میں سے جو بھی پانی پیتے ہیں، جو بھی شکر ادا کرتے ہیں، پانی پی کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس کا ثواب، اجر و ثواب اس مرنے والوں کو ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ جب آپ اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تک اس کا ثواب ضرور پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ، خیرات اور نیک اعمال کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچانے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا دی یا کوئی ایسا اچھا کام کیا صدقہ جاریہ کے طور پر، تو وہ اگر اس دنیا میں چلتا رہا، مثال کے طور پر اگر اس نے ایک شخص نے مسجد بنوا دی، اس مسجد میں پنکھا چلا دیا، اور اگر اس پنکھے کی ہوا جتنے ٹائم تک ان نمازیوں پر جو اس مسجد میں نماز پڑھ لیں ان کو ہوا دیتی رہی، تو جب تک کہ اس صدقہ کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہا موت کے بعد بھی۔ اور دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مطلب اگر آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، آپ نے قرآن کی تعلیم دی، کوئی بھی اچھی علم کی بات بتائی، علم دیا آپ نے، اور وہ اس سے آگے فائدہ اٹھا رہا ہے، مطلب کہ وہ وہی علم خود سیکھ کے دوسروں کو سکھا رہا ہے، اور اس طرح ایک چین بن گئی، تو وہ جب تک وہ علم آگے بڑھتا رہے گا نا، جب تک اس کو مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد، اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نا، زندگی یا موت کے بعد بھی، جو والدین کی وفات کے بعد بھی، تو وہ دعا اولاد کی ضرور مرحومین تک پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا را اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک حیات ہے یا نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ اولاد کی جو دعائیں ہیں اس کا انتظار ماں باپ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے مرحومین والدین آج ہم سے کوئی بات کر سکتے تو شاید وہ ہم سے یہی کہتے: بیٹا ہمارے لیے دعا کرو، قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب پہنچاؤ، صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو مر گیا، مرنے والا، اس کی جو روح ہے ہمارے گھر میں ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں محسوس کر رہی ہے، تو اگر وہ ہم سے کچھ بول سکتی ان کی روح، تو وہ ہم سے یہی التجا کرتی کہ بیٹا دعا کرو ہمارے لیے، قرآن شریف پڑھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو۔ اور کیا رہ جاتا ہے ایک روح کے لیے؟ جسم تو بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن روح تو صرف نیکیاں مانگتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، صدقہ خیرات مانگتی ہے۔ بعض لوگ اپنے مرحومین عزیزوں کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کسی دوسری ویڈیو میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ خواب میں کس طرح مرحومین کو دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر اپلوڈ کروں گی، کیونکہ یہ الگ موضوع ہے اور بہت طویل موضوع ہے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر خواب حقیقت پر منبی ہوتا ہے، اس لیے صرف خواب کی بنیاد پر کوئی بھی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مردے ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اپنے اعمال سے مطمئن ہوں گے یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ایک دن ہم سب کو اسی راستے پر جانا ہے۔ آج ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دل سے دعا کریں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور صرف مرنے والوں کے لیے نہیں، اگر آپ زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں مغفرت عطا فرما۔ زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا صحیح بات ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور سب سے قیمتی تحفہ
جو ہم اپنے مرحومین عزیزوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے دعا۔ آپ اگر ابھی بھی یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دعا پڑھ کے ان کو ایصال ثواب پہنچا دیں گے نا تو وہ خوش ہوں گے، ان تک پہنچ جائے گا اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ پہلی بات، مردوں کے اپنے گھر والوں کو ہر وقت دیکھنے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، مرحومین کو دعا، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے باقاعدگی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنے آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں، اس زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے، اچھے کام کر کے اپنے آگے زندگی کو اچھا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک بات، کوئی بھی ایک پوائنٹ، کوئی بھی ایک ٹاپک پسند آیا ہو جو میں نے پوری ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائی ہے تو اس پوائنٹ کو، اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ کر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیو انفارمیٹیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، کیونکہ میں جو بھی بات کرتی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی سے کرتی ہوں، تیسری کوئی بات نہیں کرتی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی دعا پوچھنی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ہی دوں گی یا ویڈیو کے ذریعے آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اچھے سے موضوع، اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔